السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بیت۔ فلسطین، اسرائیلی اور یہودی۔ اسرائیلی کون ہے؟ اسرائیل ملک کے شہری ہیں۔ اس کی شہریت کسی بھی ایسے شخص کو ملتی ہے جس کے والدین میں سے کوئی ایک اس ملک کی شہریت رکھتا ہو، یا کسی بھی ایسے شخص کو جو ملک میں پیدا ہوا ہو اور 18 سال سے 25 سال کی عمر میں شہریت کے لیے درخواست دے اور ملک میں 5 سال مسلسل رہائش پذیر ہو، یا کسی بھی ایسے یہودی امیگرنٹ کو جو واپسی کے قانون کے تحت یہاں آئے۔ آج 12 لاکھ روسی اسرائیلی ہیں جو یہاں کی 90 لاکھ آبادی کا 15% ہے۔ یہ سب سے بڑا گروپ ہے اور انہوں نے اسرائیل میں اپنا سب کلچر برقرار رکھا ہے۔ روسی زبان کے اخبار اور ٹیلی ویژن چینل بھی ہیں۔ اپنی سیاسی پارٹی اسرائیل بنیتیو، اسرائیل ہمارا وطن ہے، جو رائٹ ونگ اور سیکولر ہے۔ اس کمیونٹی کے زیادہ لوگ فلسطینیوں کے بارے میں سخت رویہ رکھتے ہیں اور انہیں کوئی رعایت دینے کے قائل نہیں ہے۔ اس گروپ کی وجہ سے اسرائیلی سیاست کا جھکاؤ دائیں طرف ہے۔ کئی دوسرے ممالک سے آنے والی کمیونٹیز بھی موجود ہیں۔ ایتھوپیا سے 1.25 لاکھ، انڈیا سے تقریباً 80,000 اور درجنوں ممالک سے آنے والے گروپ ہیں۔ اکثر یورپیوں کی ہے۔ وقت کے ساتھ نسلیں آپس میں مکس ہو چکی ہیں کیونکہ آپس میں شادیاں بہت عام ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے آباء کے ممالک کی شناخت نہیں رکھتے۔ 80% یہیں پر پیدا ہوئے اور نصف سے زائد کے والدین بھی یہیں پیدا ہوئے ہیں۔ جب ملک بنا تو زیادہ تر لوگ یورپ سے آئے تھے، اس کے بعد لیبیا، یمن، عراق سے اور پھر دوسرے عرب ممالک سے 1950 اور 1960 کی دہائی میں، جن میں مراکش، تیونس اور مصر سے زیادہ تھے۔ پھر ایتھوپیا اور سوویت یونین سے نئے آنے والوں کی تعداد اب بہت کم ہے۔ آبادی کا 75% یہودی ہے۔ ان میں مذہبی بھی ہیں اور لا مذہب بھی۔ اسرائیل کے 25% یہودی اپنے آپ کو لا مذہب کہتے ہیں۔ 21% اسرائیلی شہری، 18 لاکھ عرب ہیں۔ یہ بھی متنوع ہے۔ ان میں مسلمان، کرسچن، درزا، ہر ایک کا اپنا کلچر ہے۔ مسلمان سب سے زیادہ ہیں، جن کی تعداد اس کا 3/4 ہے۔ مسلمانوں میں 1,70,000 بدو ہیں جو نیم خانہ بدوش چرواہے ہوا کرتے تھے۔ یہ جنوب میں نقب کے صحرائی علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ 9% کرسچن عرب ہیں جن کے اپنے کئی فرقے ہیں۔ دروز ان میں سے سب سے الگ ہے۔ اسرائیلی آرمی کی لازمی سروس سے مسلمان اور کرسچن آبادی کو استثناء ہے، لیکن اگر وہ خود رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ نقب اور الجلیل کے علاقے کی مسلمان آبادی میں سے اسرائیلی آرمی میں جانے کا رواج رہا ہے، باقی آبادی میں سے بہت کم رواج رہا ہے۔ اسرائیلی عربوں کے سیاسی اثر میں اضافہ ہوا ہے۔ اس آبادی میں سے نصف خود کو محب وطن اسرائیلی کہتے ہیں اور اپنی شناخت فلسطینیوں سے الگ سمجھتے ہیں۔ باقی میں سے کئی نے فلسطینی نیشنلزم قبول کر لیا ہے اور خود کو اسرائیل کے فلسطینی شہری کہلاتے ہیں اور فلسطینی کاز کے حامی ہیں۔ اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہتے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ حالیہ برسوں میں یہ کشیدگی بڑھی ہے۔ انتہا پسندی یہودی انہیں غدار کہتے ہیں۔ عرب اسرائیلیوں کے سیاسی حقوق باقی شہریوں جیسے ہی ہے۔ ووٹ دے سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں۔ موجودہ پارلیمنٹ میں 18 عرب ہیں۔ عرب سیاسی جماعتیں ہیں جو کبھی حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں بنی۔ میئر یا جج بن سکتے ہیں۔ اظہار رائے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہے، لیکن ان کے خلاف تعصب برتے جانے کا مسئلہ موجود ہے۔ اس کو اسرائیلی حکومت کے کمیشن نے 2003 میں اور کمیشن رپورٹ نے تسلیم کیا، جس میں اس میں بہتری لانے کے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ اسرائیل میں ابتدائی 20 سال عرب اسرائیلیوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھے۔ 1966 کے بعد اسرائیلی عربوں کو برابری کے حقوق مل گئے۔
آج اسرائیلی یہودیوں اور عرب عام طور پر اپنے الگ علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ الگ اسکول ہیں اور آپس میں سماجی تعلقات کم ہیں۔ اسرائیلی سوسائٹی کی یہ سب سے بڑی تقسیم ہے۔ سیکولر اور مذہبی یہودیوں کے درمیان بھی تقسیم ہے، لیکن عرب یہودی تقسیم سب سے زیادہ تلخ رہی ہے۔ یہودی کون ہے؟ اسرائیل کی اصطلاح ایک شخص کی شہریت کے لیے ہے، جبکہ یہودی کی اصطلاح اس کے مذہبی یا ایتھنک پس منظر کو بیان کرتی ہے۔ یہودی کی تعریف پر خود یہودیوں میں خاصے اختلافات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر اب جب کہ غیر یہودیوں سے شادیاں عام ہو چکی ہیں۔ اس پر تو عام طور پر اتفاق ہے کہ جو یہودی مذہب پر عمل کرتا ہے، اگرچہ اس کے فرقوں میں خاصا فرق ہے، یا پھر جس کی والدہ یہودی ہے وہ یہودی ہی ہوگا۔ جدت پسند گروپ جیسا کہ اصلاحی گروپ یا تجدیدی گروپ والد سے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس بارے میں مسیحک جوڈائزم پر تنازع رہا ہے، جس پر مقدمہ سپریم کورٹ تک گیا، جس نے اس گروپ کو کرسچن قرار دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے اور عام ہے کہ کوئی شخص مذہب کو تسلیم نہ کرتا ہو اور اپنی شناخت یہودی رکھے، یعنی یہ ایتھنک اور کلچرل شناخت بھی ہے۔ اگرچہ یہ ایک نسل نہیں ہے، کئی یہودی خاص طور پر اسرائیل میں رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم بھی ہے۔ جدید صہیونیت اسی بنیاد پر ہے۔ اس مختصر تعریف سے یہ تو واضح ہو گیا ہوگا کہ اسرائیلی اور یہودی ایک نہیں۔ ایسے اسرائیلی ہیں جو یہودی نہیں۔ 1/4 اسرائیلی ایسے ہیں۔ دنیا میں کل 15 ملین کے قریب یہودی ہیں۔ یہ تعداد عالمی آبادی کا 0.2% ہے، جن میں سے اسرائیل میں 6.5 ملین کے قریب رہائش پذیر ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں ہے، جہاں پر 6 ملین یہودی ہیں۔ دنیا میں بکھری مختلف کمیونٹیز کا اسرائیل کے بارے میں رویہ بھی متنوع ہے۔ بڑی تعداد میں اس بارے میں جذباتی وابستگی رکھتی ہے، لیکن خاص طور پر امریکی یہودیوں میں فلسطین کے بارے میں اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید میں حالیہ برسوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔